السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، مغل سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی جاری ہے۔ آج 8ویں قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے اورنگزیب کے بعد کے جو حکمران تھے مغل سلطنت کے اس کے بارے میں، اور مغل سلطنت کی جو کہانی تھی عروج سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا بابر سے، بابر کے بعد ہمایوں کے بعد اکبر، جہانگیر کے بعد شاہجہان، اورنگزیب، یہ ساری اقساط ہم نے آپ کو سنائی تھی۔ آج لاسٹ قسط ہوگی جو کہ مغل سلطنت کی جو اینڈنگ تھی، مغل سلطنت کا جو زوال تھا اس کے بارے میں ہوگی، اور اسی ویڈیو کی آخر میں ہم کچھ اسباب پر بحث کریں گے کہ وہ کون سے اسباب تھے جو مغل سلطنت کے زوال کی وجہ بنے یا سبب بنے۔ جب اورنگزیب 90 سال کی عمر میں بہت بوڑھا ہو گیا اور اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد 1707 میں اورنگزیب کے بیٹے معظم شاہ کو حکمران بنا دیا گیا، جو کہ خود بھی بوڑھا ہو چکا تھا اور حکومت کا جو کار مہوار تھا اس کو چلانے کا اہل نہ تھا۔ 5 سال کے عرصے میں معظم شاہ کی بھی وفات ہو گئی، اور 1612 میں معظم شاہ کے جو بیٹے تھے جہاندار شاہ، اس نے اپنے 3 بھائیوں رفیع الشان، عظیم الشان اور جہان شاہ کو قتل کر دیا اور خود حکمران بن گیا۔ جہاندار شاہ ایک عیار قسم کا، چالاک قسم کا اور بیوقوف انسان تھا۔ اس کو جو حکومتی کارواں ہوتا ہے، حکومت چلانے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کا پتہ نہ تھا۔ جہاندار شاہ کو تھوڑے ہی عرصے میں اپنے بھتیجے فرخ سیر نے قتل کر دیا، اور فرخ سیر نے سید جو قبائل ہوتے تھے، سید قبیلے سے کچھ لوگ تعلق رکھتے تھے، ان کی مدد سے اپنے چچا کو قتل کر دیا جہاندار شاہ کو، اور خود فرخ سیر حکمران بن گیا۔ فرخ سیر کچھ وقت حکمران بنا رہا، اور کچھ عرصے کے بعد سید برادران نے مرہٹا قبیلے کے ساتھ سے مرہٹوں کی مدد سے فرخ سیر سے جنگ لڑی اور فرخ سیر کو قتل کر دیا اور اپنی حکومت قائم کر دی۔ اور ایک انسان تھا، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا رفیع الدرجات، اس کو حکومت کے کارنامات کا کسی بھی قسم کا کوئی پتہ نہ تھا اور نہ خبر تھی، لیکن سیدوں نے اس کو مسلط کر دیا اور رفیع الدرجات بظاہر اس کو حکمران بنا دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا اور رفیع الدولہ کو حکمران بنایا گیا۔ رفیع الدولہ کچھ عرصہ حکمران رہا، اور رفیع الدولہ کے بعد اس کا بیٹا تھا، اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تھا محمد شاہ، اس کو حکمران بنایا گیا۔ محمد شاہ جو کہ تاریخ میں محمد شاہ رنگیلوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ محمد شاہی کے دور میں مغل سلطنت اور زیادہ زوال کی طرف چلی گئی، کیونکہ ایک طرف سے نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی کے حملے تھے، اور دوسری طرف سے مرہٹوں اور دوسرے قبائلیوں کی بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ محمد شاہ رنگیلے کی وفات کے بعد اس کے بیٹے احمد شاہ کو حکمران بنایا گیا۔ احمد شاہ کے دور میں بڑے بڑے فسادات ہوئے، خاص طور پر شیعہ سنی فسادات عام جام ہوئے، اور اس میں کئی بے گناہ لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا اور بہت بڑے فسادات ہوئے۔ احمد شاہ کو کچھ عرصے کے بعد وہاں کے جو کرتے دھرتے تھے، جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو لوگ چلا رہے تھے پیچھے سے حکومت، انہوں نے احمد شاہ کو اندھا کر دیا اور اس کے بجائے عالمگیر تیسرے کو حکمران بنا دیا گیا۔ عالمگیر تیسرے کو کچھ عرصے کے بعد ہٹا دیا گیا، اور اسی کے بیٹے اس کو قتل کر دیا گیا، اور اسی کے بیٹے عالم شاہ کو حکمران بنا دیا گیا۔ عالم شاہ جب حکمران تھا تو اس عرصے میں انگریز برِ صغیر میں پہنچ چکے تھے، اور بنگال میں سراج الدولہ کو شکست دے کر پلاسی کی جنگ جیتنے کے بعد وہ بنگال کو کانکر کر چکے تھے۔ اس کے بعد بکسر کی جنگ ہوئی، اس میں انگریزوں نے باقاعدہ برِ صغیر میں حکمران بننے کی شروعات کر دی، اور عالم شاہ کو ایک کٹ پتلا بنا دیا، اور ایک نالے ماتر وہ حکمران بن گیا، اور اس کو پینشن دی جاتی تھی۔ وہ ایک نام کا بادشاہ تھا، اور جو حکمران تھے وہ انگریز تھے۔ عالم شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اکبر شاہ کو حکمران بنا دیا گیا۔ اکبر شاہ کی وفات 1837 میں ہوئی، اور وہ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر حکمران بنا۔
جو کہ ایک اچھا شاعر بھی تھا اور باذوق انسان تھا، بہادر شاہ ظفر 1857 تک حکمران بنا رہا، اور اس کے بعد انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا اور باقاعدہ ڈائریکٹلی حکومت کرنے لگے۔ انگریزوں کے دور کا آغاز ہو گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی اور برطانیہ سے ڈائریکٹ انگریزوں نے حکومت کرنے شروع کر دی۔ یہ تھی مغل سلطنت کی کہانی جو بابر سے شروع ہوئی تھی، وہ بہادر شاہ ظفر پر ختم ہوئی۔ مغلوں کے اس زوال کے سبب کیا تھے؟ سب سے پہلا سبب تھا معاشی حالات، سیاسی حالات اور ثقافتی سبب تھے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت تھی کہ جو چیز وقت کے ساتھ نہیں چل سکتی اس کو ختم ہی کر دیا جاتا ہے، اور وقت کی تیز ہوا اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے انگریز یہاں پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اپنے تیز تر چالاکی سے، مکاری سے اور اپنی ذہنیت سے مغلوں کو ختم کر دیا اور وہ حکمران بن گئے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشی اسباب تھے یا سیاسی اسباب تھے۔ اس کے علاوہ خود مغلوں کی جو گھریلو لڑائی تھی، تخت پر جنگ تھی، اور تخت پر جنگ تھی، گھریلو لڑائی تھی، اس کے ساتھ اندرونی تضادات تھے، بھائیوں میں، بیٹوں میں، لاپرواہی تھی، عیاشی تھی، خود غرضی تھی، حکومت چلانے کے جو سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے، جو علم ہوتا ہے، وہ ان حکمرانوں میں نہ تھا۔ اس وجہ سے مغل سلطنت کا زوال ہوا۔ سب سے اہم سبب یہ کہ جب اکبر حکمران تھا، اس سے پہلے جب ہمایوں حکمران تھا، اس سے پہلے جب بابر نے مغل سلطنت کا آغاز کیا تھا، تو یہ جو سارا دور تھا یہ عروج کا دور تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دور میں مذہبی انتہا پسندی نہ تھی، اس دور میں مذہبی رواداری تھی اور ہر قسم کے انسان کو آزادی حاصل تھی، ہر عقیدے کے انسانوں کو، ہر قوم کے، ہر نسل کے انسانوں کو آزادی تھی کہ وہ اپنے روایات و افکار کی ترویج کر سکتے ہیں اور اپنے رنگ و ڈھنگ سے زندگی جی سکتے ہیں۔ لیکن اورنگزیب، شاہ جہاں، خاص طور پر اورنگزیب اور اس کے بعد کے جو حکمران تھے، انہوں نے مذہبی رواداری کو ختم کر دیا اور مذہبی انتہا پسندی سے کام لیا۔ اس لیے جو مغل سلطنت کا زوال ہوا، کیونکہ ہندوستان ایک قومی، ایک مذہبی ریجن نہ تھا۔ ہندوستان میں ایک سے زیادہ قومیں رہتی تھی، ایک سے زیادہ قبائل تھے، ایک سے زیادہ نسل تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان ایک ڈائیورسٹی والا معاشرہ تھا، یعنی پلیورلسٹک سوسائٹی تھا۔ وہ ایک نسل کی سوسائٹی نہ تھا، ایک رنگ کی سوسائٹی نہ تھا، وہاں صرف ایک مذہب نہ تھا، کئی مذہب تھے، کئی قومیں تھیں۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ رواداری سے کام لیا جائے، لیکن ایسا نہ کیا گیا تو مغل سلطنت کا زوال